بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہو لرن ہال قرآن ون یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ اس چینل کے اندر قرآن مجید فرقان حکیم کو بمعنی پڑھنا سکھایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا انتہائی اہم ہے، جس کے متعلق میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے۔ تو میرے بھائی بہترین شخص بننے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، اے اللہ ہمیں بہترین شخصوں میں سے ہمارا شمار فرما، اے اللہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، اے اللہ جو متاثر ہوئے ہیں اللہ انہیں صحت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ پوری دنیا سے اس کا خاتمہ فرما، امت مسلمہ کو محفوظ فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے ناراضگی ختم فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے تمام دنیا والوں کو معاف فرما، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، اللہ اپنی رحمت والی نظر سے دیکھ، اللہ بخشش والی نظر سے دیکھ، اے اللہ ہمارے جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ آج کا ہمارا سبق نمبر ہے 49، لیسن نمبر 49 کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اور ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 210 پڑھیں گے، 210، اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ پہلے قرآن مجید پڑھنا سکھایا جائے گا، پھر اس کے معنی سکھائے جائیں گے۔ آئیں سبق کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله حمزہ کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے، نون ساکن کو چھوڑ دیں گے، اس میم کو لا مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، إلا أن يأتيهم الله إلا أن يأتيهم الله في ظلل، لام کو میم مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، گنہ بھی کریں گے، في ظلل من الغمام، نون کو لام ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، یا کو لام ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، جب وقف کریں گے تو امر پڑھیں گے، وقضی الامر وإلی اللہ، لام کو لام مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھا، وإلی اللہ ترجع الامور، عین کو لام ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھا، ترجع الامور، آئیں پھر پڑھیے، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل،
فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 کو پڑھنا سیکھا. اب ہم اس کے معنی سیکھتے ہیں. حل ینظرون کیا وہ انتظار کرتے ہیں؟ حل کیا ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں؟ الا یہ کہ ان یاتیہم اللہ ان یاتیا آئے ان کے پاس ہم اللہ اللہ الا یہ کہ ان یاتیہم اللہ اللہ آئے ان کے پاس فی ظلال من الغمام ظلال سائے فی منی میں من الغمام بادلوں کے ٹھیک ہے من الغمام بادلوں کے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے بادلوں کے سائے میں سے اللہ تعالیٰ خود ان کے ابر کے سائبانوں میں سے آ جائے والملائکۃ اور فرشتے والملائکۃ اور فرشتے وقضی الامر اور تمام معاملات طے ہو جائیں وقضی الامر اور طے ہو جائیں امر میرا قصہ یا معاملات جو ہیں وہ تمام کے تمام طے ہو جائیں. یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حال ینظرون کیا وہ لوگ یہ انتظار کرتے ہیں کہ الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام کہ اللہ ان کے پاس آئے بادلوں کے سائے میں سے والملائکۃ اور فرشتے بھی آئیں وقضی الامر اور طے ہو جائے قصہ وإلی اللہ اور اللہ کی طرف وإلی اللہ اور اللہ کی طرف ترجع الامور تمام امور کا لوٹنا ہے ترجع لوٹنا ہے الامور معاملات کا وإلی اللہ اللہ کی طرف ترجع الامور تمام معاملات کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ خود آ جائیں فرشتے آ جائیں تو پھر ہدایت یا ایمان جو ہے یہ کام نہیں دیتی بلکہ پھر بربادی جو ہے عذاب الہی ان کا سبب بن جاتی ہے ان کا مقدر بن جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ آپ کے پیارے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکے. تو یہ کس بات کی مولی ہے؟ مشرکین مکہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں یا مطالبہ کرتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہمارے پاس آئے اور ہمیں بتائے کہ حق سچ کیا ہے. جب خود اللہ تعالیٰ آ جائے یا فرشتے آ جائیں تو پھر ان کا ایمان لانا کسی کام کا نہیں رہتا. یہ ہم نے ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 کو پڑھا. ابھی ہم 211 کو پڑھتے ہیں. سل بنی اسرائیل سل بنی اسرائیل کم آتیناہم ہاں کو میم شدت کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. اس میم کو چھوڑ دیں گے گننا بھی کریں گے. کم آتیناہم من آیات بینہ اس تا کو چھوٹی سی میم جو نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے گننا بھی کریں گے. من آیات بینہ ومن یبدل میم کو
یا مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، نون ساکن ہے چھوڑ دیں گے، گننا بھی کریں گے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ تا کو لام مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. نعمت اللہ من بعد، میم کو چھوٹی میم کے ساتھ ملائیں گے، نون نہیں پڑھیں گے. من بعد گننا کرتے ہوئے، من بعد ما جاءتہ فَإِنَّ اللَّهَ، یہ جو نون ہے اگلے پیج پہ نلّہ لام مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ اگلے پیج میں الفاظ ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. آئیں پھر پڑھیے. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ. آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ. آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ. آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ ابھی ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 211 کا ایک حصہ پڑھا. چند ایک الفاظ ہیں جو اگلے پیج پہ ہیں، ان کو پڑھیں گے اور ان کے معنی بتائیں گے. جو نظر آ رہا ہے ان کے معنی سیکھتے ہیں. سل میں نہیں پوچھو، سل میں نہیں پوچھو، سوال کرو. بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، یعقوب کی اولاد سے. بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، بنی اولاد اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا نام. بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، آل اسرائیل سے یا بنی اسرائیل سے. کم کتنی ہی، کم کتنی ہی یا کس قدر. آتیناہم ہم نے دی ان کو. آتیناہم ہم نے دی ان کو یا انہیں. من آیت بینۃ واضح نشانیاں. من آیت بینۃ واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں، روشن دلیلیں. ٹھیک ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ.
ذرا ان بنی اسرائیل سے سوال کیجئے کتنی ہی ہم نے آپ کو واضح کھلی نشانیاں عطا کی دی. وَمَن يُبَدِّلْ بس جو کوئی بدل دے، وَمَن يُبَدِّلْ بس جو کوئی بدل ڈالے نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، من بعد ما بعد اس کے من بعد اس کے ما جاءتہ جو کہ اس کے پاس پہنچ چکی ہیں، ما جاءتہ جو کہ اس کے پاس پہنچ چکی ہیں. یعنی اللہ رب العالمین بابر کرواتے ہیں کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ اللہ کی نشانی، اللہ کی جو نعمت ہے جب وہ تمہارے پاس آ چکی ہے اس کے پہنچنے کے پاس، یعنی تمہارے پاس پہنچ جانے کے بعد اگر جو کوئی بدل دے، وَمَن يُبَدِّلْ بس جو کوئی بدل دے نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ اس کے پہنچ جانے کے بعد، اس کے پہنچ جانے کے بعد یعنی تمہارے پاس وہ آ چکی ہے، اب اگر تم اس کو بدل دیتے ہو تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اگلے پیج پہ دیکھتے ہیں، آئیں اگلے پیج پہ چلیں، دیکھیں فَإِنَّ اللَّهَ جو ہم نے پڑھا تھا، اللہ اس کے ساتھ ملایا انہ کو، شدید العقاب، شدید العقاب، شدید العقاب، شدید العقاب. تو بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر نہیں کرے گا ان کو بدل دے گا. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، محبوب پیغمبر علیہ السلام بھی اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے. جو ان کی قدر نہیں کرے گا ان کو بدل ڈالے گا یا دیگر جو نعمتیں ہیں تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ سخت عذاب کا مستحق ٹھہرایا جائے گا. ابھی ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 212 کو پڑھتے ہیں. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كفروا الحياة الدنيا را کو لام ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، واو الف کو چھوڑتے ہوئے، اس تا کو دال مشدد کے ساتھ ملائیں گے، الف لام کو چھوڑتے ہوئے. كفروا الحياة الدنيا كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا نون کو لام مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، من الذين آمنوا والذین اتقوا نون کو تا مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھا، والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ فوقهم یوم القیامہ. میم کو لام ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھا، جب ہم وقف کریں گے تو قیامہ پڑھیں گے. فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء. میم کو یا مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، نون ساکن کو چھوڑتے ہوئے، من یشاء بغیر حساب بغیر حساب. ہم پھر پڑھیے اس کو. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة 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 والله يرزق من يشاء بغير حساب 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 والذین اتقوا، اس کو لمبا نہیں کرنا ہے، نتقوا پڑھنا ہے۔ ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 کو پڑھنا سیکھا، اب ہم اس کے معنی سیکھتے ہیں۔ زینا، مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، زینا خوبصورت بنا دیا، للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، زینا للذین کفروا، ٹھیک ہے، خوبصورت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ جب ملا کے پڑھیں گے کافر الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو، حیات میں نہیں، زندگی الدنیا، دنیا ہمارے اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کے لیے دنیاوی زندگی انتہائی خوبصورت ہے، کافروں کے لیے دنیاوی زندگی انتہائی خوبصورت ہے۔ وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق کرتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ ہنستے ہیں یا تو مذاق کرتے ہیں، من الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، من الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، وَيَسْخَرُونَ من الذین آمنو، اور ایمان والوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ با محاورہ اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے دنیاوی زندگی کو خوبصورت بنا دیا اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ اس لیے بیان فرمایا کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، بھائی آپ کے ماننے والے تو صہیب رومی، عمار، بلال رضی اللہ تعالی عنہم، اس طرح کے صحابہ کرام ہیں، غریبڑے سے، عام سے لوگ جن کی کوئی گل بات نہیں، کوئی چودھر نہیں، تو جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے خواب دیکھ سکتے ہیں کہ آپ عرب کے، مکے کے جو سردار ہیں ان پر حکومت کریں گے، ان کو اپنا جو ہے پیروی کرنے والا بنا دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو دنیا کی زندگی ہے کافروں کے لیے مزین ہے، خوبصورت ہے، اور یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن سن لو ان کا نتیجہ کیا ہوگا۔ والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی لوگ، والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے، قیامت کے دن یوم القیامہ، قیامت کے دن فوقہم ان کے اوپر ہوں گے، یعنی یہ ہر لحاظ سے اعلیٰ ہوں گے، ان کے درجات اعلیٰ ہوں گے، یہ اللہ کے نزدیک اعلیٰ ہوں گے، ان کا مرتبہ مقام بھی اعلیٰ ہوگا، کہ ان کی نسبت کفار کی نسبت، مشرکین مکہ کی نسبت، دیگر جو کافر ہیں ان کی نسبت۔ فرمایا کہ واللہ، اور یاد رکھو کہ اور اللہ یرزق، رزق دیتا ہے، واللہ یرزق، اور اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے، بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے۔ کہا کہ بھئی دنیا والوں یاد رکھو رزق دینا اللہ کا کام ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب و کتاب کا، کوئی شمار نہیں کرتا۔ اگر تمہارے پاس رزق ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ تم جو ہے ایمان والوں کا مذاق اڑاؤ، انہیں کم تر سمجھو، انہیں احساس کمتری کا شکار کر دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہی ایمان والے جو اصلی زندگی ہے، جو یوم الحساب، یعنی یوم جو قیامہ ہے، اس دن ان کی فضیلت زیادہ ہوگی تمہاری نسبت، اس لیے جو ہے یہ کام چھوڑ دو، ایمان والے بن جاؤ، ایمان والوں کو تنگ نہ کرو، ان کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تو آج بھی ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ اگر جو ایمان والے ہیں، اگر وہ غریبے سے ہوں، عام سے لوگ ہوں، ہم ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان کو حقیر
نہ جانے ان کو حقیر نہ جانے، بلکہ ان کا جو ہے احساس کریں، ان کو عزت دیں، ان کا جو ہے مرتبہ بہت زیادہ ہے اللہ کی نظر میں، کیونکہ وہ متقی ہیں، اللہ والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ایمان والے جن کا درجہ اوپر ہوگا وہ ہمیں بھی بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اللہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہمیں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جو آج ہم نے سبق پڑھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210، 11 اور 12، اللہ اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ اگر کوئی کمی پیشی ہوئی تو اللہ اپنے رحمت سے معاف فرما۔ اللہ اس سلسلے کو صدقہ جاریہ بنا دے، ذریعہ نجات بنا دے، آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔